یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے، مشتاق ملک کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اس میں شامل ہر فرد کو دیکھ رہے ہیں، ہر فرد کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کے ساتھ ہم سمجھیے کہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یاقوت پورے سے بہرحال جلوس نکلا، اس کے لیے بھی بہت سے مسائل اور بہت سے حالات پیدا ہوئے، ان سب میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال میں سمجھیے کہ کمشنر آف پولیس اور یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کا شکر گزار ہوں کہ بہرحال انہوں نے عاشقان رسول کی اس بات کو سمجھا، حالانکہ ایڈمنسٹریشن مصر تھا کہ یہاں سے کوئی جلوس نہیں نکلے گا۔ میں نے کہا مشتاق ملک کی جان چلی جائے لیکن عاشقان رسول کا جلوس یہاں سے نکلے گا۔ یہ ہمارا اسٹینڈ تھا، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم سمجھیے کہ جمع ہو کر یہاں تک پرامن پہنچے، ورنہ بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ملین مارچ گواہ ہے کہ کسی کو ایک گالی بھی ہم نے سمجھیے کہ دینے نہیں دی۔ ملین مارچ اپنے آپ میں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج تھا جو آپ کی وجہ سے ہوا۔ ہم پرامن ہیں، لیکن ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے ہم اپنی جان، اپنا آخری قطرہ خون بہانے تیار ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر اعلان کریے کہ ہم اللہ کے رسول کی عظمت اور شان کے لیے اپنے جسم کا آخری خطرہ بھی بہا سکتے ہیں۔ ہماری خاموشی کو یا خالی درخواست دینے کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم لکا مالی فدا لکا جانی فدا کا اعلان کرتے ہیں، اور سورہ توبہ پر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری 2 آیت مبارکہ میں کہا کہ تمہارے ماں باپ، تمہارا مال، تمہارے گھر، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر تم اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مال کو چاہتے ہو تو اللہ تمہارا ٹھکانہ فاسقوں میں کرے گا۔ بے شک یہ قرآن کا اعلان ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اس دین کے خاطر جہاد کی محبت۔ اور آج لوگ ایمان کا چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، تھرمامیٹر لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ تم تھرمامیٹر لگائیں گے تو تھرمامیٹر پھٹ جائے گا، تھرمامیٹر پھٹ جائے گا، اتنا ایمان ہمارے اندر ہے۔ ہم ٹھیک ہے بے حس ہیں، لاپرواہ ہیں، کاہل ہیں، دنیا سے ہم کو محبت ہے، اذان ہو رہی ہے، رسول کی بات میں کر رہا ہوں، اذان کے لیے اس کا علماء نے، مفتیوں نے سمجھے کہ اجازت دی ہے، اجازت دی ہے، مفتیان اکرام نے اجازت دی ہے کہ جب دین کی بات ہو تو اذان اگر ہو رہی ہے تو آپ کنٹینیو کریں، اگر دنیا کی بات ہے تو اذان روک کر اذان کا جواب دیں۔ تو یہ رسول کی محبت اور آپ کے عشق کا مسئلہ ہے، اور رسول کی محبت کیا ہے میں بتاؤں میرے بھائی، کوئی لمبی تقریر تو نہیں کر سکتا، رسول کے تعلق سے وقت نہیں ہے کہ یاد رکھو کہ ہم بدر رکھتے ہیں، ہماری تاریخ میں بدر ہے، اور بدر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بدر میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ کے رسول کے صحابہ بھوکے تھے،
ذرا سورہ انفال کو اٹھا کر دیکھو قرآن میں. آج دنیا قرآن کو چیلنج کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے. قرآن کو پھاڑا جا رہا ہے. قرآن میں سے سمجھیے کہ آیتیں نکال کر پیش کیا جا رہا ہے. وہاں ویب سائٹ بنائی گئی ہے. آن لائن رسول کے خلاف کتاب کی اشاعت ہوئی ہے. ہندوؤں کی سمجھیے کہ ہندو مہاسبھا اور ہندو سنگٹھنوں کے دکانوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھیے شان میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب بک رہی ہے بازاروں میں، اور ہم کو کوئی ہوش نہیں ہے. میں اصحاب بدر کی بات کر رہا ہوں. یہ اصحاب بدر کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب بدر، اصحاب بدر ارے بڑے بھائی وہ ہے میرے بھائی. 313 تھے، سب کو یاد. 313 تھے، سب کو یاد. اصحاب بدر کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. اصحاب بدر کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. بھوکے اور پیاسے تھے. رمضان کا مہینہ، 2 رمضان کو نکلے مدینے سے. 17 رمضان کو جنگ ہوئی اور 1 کھجور 10 صحابہ کو سحر اور افطار کے لیے دیا جاتا تھا. وہ اصحاب بدر. اور ان کے مقابل میں ابو جہل ایک تر و تازہ لشکر لے کر آیا. تو اصحاب بدر کی محبتوں کا اندازہ لیجئے. اس وجہ سے اللہ نے کہا یہ اصحاب بدر وہ ہیں جن کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا اور یہ جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں. اور وہ سمجھیے کہ 10 دن سے بھوکے ہیں. 10 دن سے بھوکے. 1 کھجور چوس کر 10 صحابہ سحر اور افطار کر رہے ہیں. ابو جہل کا لشکر آیا تو محمد رسول اللہ کو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم بھوکے نہیں لڑ سکتے، آپ میدان میں جا کے لڑ لیجیے. اصحاب بدر نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت تعداد میں کم ہیں، آپ کے لیے ایک اونچے مقام عریش بنا دیتے ہیں. 2 گھوڑے تھے، وہ گھوڑے وہیں رکھ دیتے ہیں. اگر ہم مر بھی جائیں ہمارے لاشوں کی فکر مت کریے، آپ ان تیز گھوڑوں میں مدینے کو پہنچ جائیے، ہماری فکر مت کریے. سبحان اللہ. یہ عشق رسول ہے. عشق رسول یہ ہے کہ اصحاب نبی کریم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور میری ماں اور بہنوں اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں اور اپنی ماں سے کہو کہ عشق رسول کیا ہے. ام عمارہ جنگ کے میدان احد میں ام عمارہ میدان احد میں ہے اور حاملہ ہے، حمل سے ہے. بہت شدید رن پڑا، اسلامی لشکر چتر بتر ہو گیا. وہ حاملہ خاتون چوطرف پھالا لے کر محمد رسول اللہ کی حفاظت کرتی ہے. اور اللہ کے رسول نے میدان جنگ کے بعد کہا میدان احد میں اگر میرے اطراف کوئی نظر آیا تو ام عمارہ نظر آئی. اور اس کی فضیلتیں کیا ہوتی ہیں وہ سن لیجئے، بات ختم کرتا ہوں. اس کی فضیلتیں یہ ہیں، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں ام عمارہ کو یہاں زخم آیا. ام عمارہ کو ہاتھ پر زخم آیا اور مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو ام عمارہ کے پاس جاتا. ام عمارہ اس زخم کا جو گڑا ہے اس گڑے میں پانی بھرتی اور اس کو دیتی، وہ پانی پیتا تو شفا یاب ہو جاتا. تو رسول کی عظمت اور رسول پر جان دینا اور رسول کے تعلق سے کھڑے ہونا باعث اجر و ثواب ہے. باعث پانی کرسی میں یہاں کرسی میں ذرا پانی دو. تو آخری بات، تو رسول کی عظمت اور رسول کا مقام بہت بلند ہے.
اور رسول کے لیے نکلنا، ہر قدم چلنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ ایک دھرنا، ایک جلوس نکال لیے، سمجھے کہ رسول کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ ہم تو ایک قطرہ پسینے کا بھی حق ہم نے ادا کیا۔ رسول نے اپنا خون بہایا ہے اس دین کے لیے، اہل بیت نے اپنا خون بہایا ہے اس دین کے لیے، اور صحابہ اکرام نے اپنا خون بہایا ہے اس دین کے لیے۔ اور یہ جو لڑائی ہے، یاد رکھیے، یہ لڑائی کسی بریلوی کی، کسی دیوبندی کی، کسی سمجھیے کہ صاحب اہل حدیث کی، کسی شیعہ کی، کسی سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ مسلمان کی لڑائی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی لڑائی۔ اس لڑائی کو تقسیم کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بعض لوگ اس لڑائی کو تقسیم کر رہے ہیں کہ لڑائی فلاں کی ہے، یہ لڑائی کسی کی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی لڑائی۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو یقین رکھیے اور اس بات پر یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے امت کی تعلیم دی، اللہ کے رسول نے فرقوں کی تعلیم نہیں دی۔ فرقہ عقیدہ میرا اپنا معاملہ ہے کہ میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، یہ میرا اپنا عقیدہ، لیکن دوسرے کو گالی دینا بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں سے نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مشتاق ملک اور تحریک مسلم شبان کوئی کمزوروں کی جماعت نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ مجاہدین کی جماعت ہے۔ اور اس جماعت کی آواز کو کچلنے، اس جماعت کی آواز کو دبانے کی مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ہم کو اس جلوس کا پرمیشن نہیں دیا گیا، مگر چونکہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ آپ دیں یا نہ دیں، بلکہ ہم نے کہا آپ ارینجمنٹ کریے، ہم نکالیں گے جلوس، ہم جلوس نکالیں گے، آپ ارینجمنٹ کریے۔ کہا گیا کہ اولڈ سٹی میں کوئی پرمیشن نہیں ہے، صرف کاغذ دینا سنت ہے، صرف درخواست ناکے میں دینا چاہیے، ہم کیس بک کرتے ہیں، جلوس کی بات نہیں کرنا۔ میں بولا جلوس تو نکلے گا، دیکھ لیں۔ یہ سمجھیے کہ عشق رسول کی بات، تو کوشش بہت سی کی گئی، بی جے پی چار مینار سے جلوس نکالتی ہے، لیکن مسلمانوں کو جمع ہونے کی وہاں پر سمجھیے کہ کوئی پرمیشن نہیں دیا جاتا۔ اور پھر ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں تو 100 آدمی کا پرمیشن دیتے ہیں کہ صاحب 100 آدمی سے بڑھ کے نہیں ہونا، ورنہ پھر بہت پریشانی میں آ جائے۔ ملین مارچ میں بھی 25 کیسز مجھ پر ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم تو اللہ کے دین کے لیے لڑائی لڑیں گے، اس ملت کے لیے لڑائی لڑیں گے، یہ ہمارا اعلان ہے۔ ہم کمپرومائز کر سر جھکانے والوں میں سے نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ سر جھکا کر خاموش بیٹھ جائیں، رسول کی گستاخی پر خاموش بیٹھ جائیں، صرف تماشا دیکھتے رہیں، ناکوں میں کاغذ دے دیں کہ صاحب ہم نے درخواست دی ہے، سوشل میڈیا پہ آ جائیں کہ صاحب ہم نے درخواست دی۔ درخواستیں نہیں، یا تو خون دینے کا مسئلہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ میرے رسول کی عظمت کا مسئلہ ہے، اور رسول کی عظمت حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، وقت نہیں ہے کہ اس پر بات کروں۔ بہرحال سمجھیے کہ یہاں علامہ ہمارے جلوس میں بصد احترام سمجھیے کہ تشریف لائے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصر سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر سمجھیے کہ ہم دعا پر یہ جلسے کو ختم کریں۔ مشتاق ملک! مشتاق ملک! مشتاق ملک! تحریک مسلم شبان! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو احتجاجی مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف کیا گیا ہے، یہ تمام امت مسلمہ یہاں یکجا ہے، جیسا مشتاق ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ کسی ایک فرقے کی لڑائی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے اور آپ کی عظمت کا قائل ہے، ہر اس شخص کو اس لڑائی میں شامل ہونا ہے،
वइल्ला उसका ईमान खतरे में है। हर शख्स को वसीम जैसे आज से कई साल पहले सलमान रुश्दी ने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी और एक किताब लिखी थी सैटानिक वर्सेस शैतानी आयात, तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके खिलाफ कत्ल का फतवा दिया था। जो फतवा सलमान रुश्दी के खिलाफ दिया गया है वही फतवा वसीम के खिलाफ है। जो भी अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा उसका एक ही फतवा है, वो है वाजिबुल कत्ल होना। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। हदीस में यह बात है कि हुकूमत कुफ्र के साथ की जा सकती है, जुल्म के साथ नहीं। मौजूदा हुकूमत वसीम को और वसीम के पीछे जो लोग ये काम करवा रहे हैं उन सब की पुष्टनाई कर रही है। हम खुले अल्फाज में हुकूमत को ये चैलेंज करते हैं, मोदी सरकार को और बीजेपी को और आरएसएस को ये चैलेंज करते हैं कि ये गुस्ताखाना हरकतें और मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ अपनी साजिशें बंद करें। तुम कुफ्र के साथ अपनी हुकूमत चला लो लेकिन जुल्म के साथ तुम्हारी हुकूमत चलने वाली नहीं है। लिहाजा तमाम मुसलमान इस बात पर एक ज़बान और मुत्तहिद है कि हम कुरान मजीद की तौहीन, रसूल अल्लाह की तौहीन, इस्लाम की किसी भी बात की तौहीन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान ही तहरीक मुस्लिम शब्बाज किसी का मोबाइल गया है, अगर किसी को मिला है तो वो ला के जमा कर देंगे। बहरहाल दुआ होगी और बर्खास्त होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। हाँ, एक बात ये है कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद सेक्रेटेरिएट मसाजिद का समझिए कि मसला कल हल हो गया है, मतलब संग बुनियाद रखा गया है। और ये आप जानते हैं कि 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन जॉइंट एक्शन कमेटी ने चलाई थी और मुस्तकिल इसके ताल्लुक से जिद्दोजहद जॉइंट एक्शन कमेटी ने समझी की थी। 60 दिन के बाद लोग जाकर चीफ मिनिस्टर से बात करे थे। बहरहाल बोले कि मस्जिद का एक हिस्सा टूटा जबकि 2 मस्जिदें शहीद हुई थी। अल्लाह का करम है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का 2 करोड़ 90 लाख रुपए R&D ने मंजूर किया है, 1 करोड़ रुपए जारी हुए, लेकिन अभी टेंडर नहीं हुआ है। बहरहाल हमारा मुतालिबा है कि जल्द से जल्द तामीर शुरू हो इंशाअल्लाह। ये बहरहाल समझिए कि बड़ी जिद्दोजहद उस पर करनी पड़ी, खाली रिप्रेजेंटेशन से मसला नहीं होता। आप जानते हैं 2 जुमों से मुस्तकिल समझिए कि फ्लैश प्रोटेस्ट मुख्तलिफ मसाजिद में चल रहा है। बहरहाल समझिए कि हमारे जमाने को कबूल फरमाए और अल्लाह हर कदम का अजर हमको अता करे और अल्लाह इसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।